اردو سال اول کی غزلوں کے سلسلے میں حسرت معانی کی غزل نمبر 1 کی تشریح کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ حسرت معانی کی غزل نمبر 1 کے 4 اشعار جو ہیں وہ شامل نصاب ہیں، اور آخری شعر جو ہے وہ چونکہ مقطع ہے اس لیے باقی 3 اشعار کی تشریح جو ہے وہ ان ویڈیوز میں کی جائے گی۔ ایک شعر کی ہم ایک ویڈیو جو ہے وہ کریں گے۔ تینوں اشعار جو ہیں ان میں مضمون ایک ہی ہے اور یاد کا مضمون ہے، اور اس کو حسرت معانی نے اپنے خاص انداز سے اس انداز سے نبھایا ہے کہ اس میں یاد کی کیفیت کو بڑے ہی اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان کا شعر نمبر 1 ہے: بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ شعر کا مفہوم ہے کہ میں اپنے محبوب کو بھلانے کی لاکھ کوشش کرتا ہوں لیکن وہ مجھے مسلسل یاد آتا ہے، یا اللہ جب میں نے محبت چھوڑ دی ہے تو پھر وہ مجھے کیوں یاد آتے ہیں۔ انسانی زندگی کے ساتھ یاد کا تعلق انتہائی گہرا ہے۔ یاد جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ماضی کی بہت ساری یادیں جو ہیں وہ محفوظ بھی ہوتی ہیں اور پھر محو بھی ہوتی جاتی ہیں۔ یادیں محفوظ نہ ہو تو پھر بھی ہماری زندگی کا گزارا نہیں، اور بہت ساری ماضی کی یادیں اگر ذہن سے محو نہ ہو جائے، یعنی وہ جو ہیں وہ مٹ نہ جائیں، پھر بھی انسانی زندگی کا گزارا نہیں۔ یہ جو یاد ہے نا، یہ ایک ضدی بچے کی طرح ہوتی ہے۔ اس کو جتنا آپ ارادتاً بھلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اتنا ہی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر بالخصوص کوئی ایسا انسان کہ جس کے ساتھ آپ کے دلی جذبات وابستہ ہوتے ہیں اور باوجود آپ اس کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی چیز آپ کو بتقاضۂ حالات اور وقت کی گرد و غبار سے بھول جائے تو بھول جائے، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی چیز یا کوئی شخصیت آپ کو بھول جائے تو یہ ایک الگ بات، لیکن جب آپ ارادتاً کسی کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کوشش آپ کی ہمیشہ ناکام ہوتی، اور وہ چیز جس کو آپ بھلانے کا ارادہ کر لیتے وہ بار بار آپ کے ذہن میں آتی۔ مثلا کلاس میں پڑھاتے ہوئے میں کئی دفعہ یہ بات کرتا ہوں، میں بچوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگلے 5 منٹ تک آپ کو کسی کو بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے، اور جیسے بچے چپ ہوتے، کوئی سر جی مجھے تو آ رہا ہے خیال۔ تو اب یہ بات ہے کہ ہم ارادتاً جس چیز کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کو بھلایا نہیں جاتا، اور پھر وہ چیز بار بار جو ہے وہ ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس چیز کا یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے اس کا بھلانا انسان کے پاس میں شاید نہیں ہوتا، کیونکہ دل کا تعلق جذبات سے، اور جس چیز کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے شاید اس کو ہم بھلانے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ذہن جو ہے وہ حقائق کو دیکھتا ہے۔ اس شعر کے اندر بھی جو ہے مولانا حسرت معانی جو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو، اپنے دوست کو بھلانے کی لاکھوں کوششیں کرتا ہوں، لیکن جتنا میں ان کو بلاتا چلا جاتا ہوں اتنا ہی وہ مجھے زیادہ یاد آتے۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر تو جب مجھے ان سے محبت تھی تب ان کی یاد مجھے آتی، تو یہ بات تو جو ہے وہ حالات کے مطابق تھی کہ میں ان سے محبت کا تعلق رکھتا ہوں اور وہ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ اب جب کہ میں اس کو بلانا چاہتا ہوں اور میں نے محبت ترک کر دی، محبت ترک کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، بتقاضۂ حالات اس کو محبت ترک کرنی پڑ رہی ہے، وہ محبت کے تقاضوں کو نہیں نبھا پا رہا ہے، وہ محبوب کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، کسی صورت میں بھی جو ہے وہ محبت ترک کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس کی محبت ترک کر رہا ہوں وہ مجھے یاد بھی نہ آئے، کیونکہ جو چیز آپ کو یاد آئے گی اس سے آپ کی وابستگی ہوگی، اور اس کی وہ وابستگی جو ہے وہ نسبت میں تبدیل ہوتی ہے اور تعلق بنتا چلا جاتا ہے، اور پھر دل میں محبت جاگزی ہو جاتی ہے۔
تو پھر اس لیے اس کی یاد کا نہ آنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کو یہاں پر اسی ایک مسئلے کا سامنا ہے، اور یہ انسانی نفسیات میں، چونکہ میں نے یہ شروع میں بات کر دی ہے کہ ہم جس چیز کو جتنا بلانے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے، وہ چیز اتنا ہی ہم شدت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یاد آتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب میں اس کی محبت چھوڑ چکا ہوں تو یا اللہ پھر تو اس کا یاد آنا نہیں بنتا، وہ اس وقت پھر مجھے کیوں زیادہ یاد آ رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب میں اس سے محبت کر رہا تھا وہ پھر مجھے یاد آتا، اب جب کہ میں اپنی محبت کو ترک کر چکا ہوں تو پھر اس کا یاد آنا جو ہے وہ کس قدر عجیب بات ہے۔ گویا شاعر جو ہے وہ محبوب سے دلی تعلق رکھتا ہے، اور جو ہے وہ اس بات پر مجبور ہے، اور شاید وہ اس کو دلی طور پر بھلانا ہی نہیں چاہتا، اور محبوب کوئی ایسی شخصیت ہوتی بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم دل سے جو ہے وہ نکال سکیں، اور کسی بھی اپنی محبوب شخصیت کو مکمل طور پر دل سے نکالنے پر شاید انسان قدرت ہی نہیں رکھتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے، یہی جو معاملہ ہے وہ مولانا حضرت معانی کو بھی درپیش ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے وہ اپنے محبوب کو بھلانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ ایسا ہی ایک اور شعر میں بھی ہے نا، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے بجھائے نہ بجھے، اور دوسرا شعر ہے کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زبان میں اثر کہاں۔ تو پھر یہی بات ہے نا جی کہ زبان سے ادا ہونے والے الفاظ میں اثر اس وقت ہوتا ہے جب دل چاہتا، اور وہ بھلانے کی کوشش دلی طور پر ہو نہیں رہی ہوتی، اس لیے زبان کے ان الفاظ میں وہ اثر ہوتا نہیں، اور بندہ جو ہے وہ اس شخصیت کو بھلانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ویسے بھی اگر اس سے جو ہے وہ عشق کے جذبات آپ کے وابستہ ہیں تو پھر تو جناب کیا ہے کہ اس پر آپ کا زور ہے ہی نہیں، اس پر آپ قدرت ہی نہیں رکھتے ہیں، آپ نہ اس کو جو ہے وہ بجھا سکتے ہیں اور نہ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اس کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے جس کے تحت وہ آپ کو ضرور یاد آتا ہے۔ اسی طرح ایک نثری والا نا کہ محبت سرد مہری کا شکار ہو سکتی ہے مگر جاتی نہیں ہے، مگر مطلب دل سے نہیں جاتی۔ یہ سرد مہری کے طور پر جو ہم پر ایک وقت آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھول گئے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور ایک اور قول ہے کہ یادیں لاشعور میں دب جاتی اور وقت بے وقت پھر شعور میں آ جاتی، تو شعور اور لاشعور کے درمیان جو ہے یہ یاد کا تعلق انسان کے ساتھ انتہائی گہرا ہوتا ہے۔